مجاز کے اندر چند باتیں ہوتی ہیں اور وہ سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے مستعار منہ، یعنی وہ جس شے کو مانگوا لیا گیا ہے۔ دوسرا ہے مستعار لہو، جس کے لیے اس کو مانگوا لیا گیا۔ تیسرا ہے مستعار۔ چوتھا ہے علاقہ، حقیقت اور مجاز کے درمیان۔ پانچواں ہے قرینہ، بڑی بات ہے، قرینے کا ہونا ضروری، بغیر قرینے کے کون سمجھے۔ چھٹا ہے داعی، کہ بھی آخر معنی مجازی مراد لینے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، اصل تو حقیقت ہے، حقیقت کو چھوڑ کر کے مجاز کی طرف کیوں، آخر کوئی داعی تو ہونا چاہیے، وجہ تو ہونی چاہیے۔ اچھا مثلا وہ کیا ہے، شعر کی مخصوص شکل، یہ ہے مستعار منہ، اس کو مانگوا لیا گیا۔ انسان ہے مستعار لہو، اس کے لیے اس لفظ اسد کو استعمال کیا گیا۔ لفظ اسد کا یہ ہے مستعار، مانگوا لیا ہوا، جس طرح لباس کا کپڑا ہوتا ہے۔ قرینہ، ہاں جی، وہ یرمی ہے، رائے تو اسدن یرمی، دیکھا میں نے شکار کو وہ تیر اندازی کر رہا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ شیر جنگل والا تو تیر اندازی نہیں کرتا، یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر معنی مجازی مراد ہے۔ اچھا، اور ہے داعی، دعوت دینے والی شے، وہ یہ ہے کہ بھئی تاکہ زید کی بہادری کو زیادہ سے زیادہ، ویسے تو رائے تو شجاعن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن رائے تو اسدن یرمی، اس میں اس کی بہادری کا، ویسے آگے کہہ رہا ہے داعی بعض لفظی ہوتے ہیں بعض معنوی ہوتے ہیں، تو کبھی لفظی داعی ہوتا ہے جو دعوت دیتا ہے کہ بھئی لفظ حقیقت کا نہ بلکہ مجاز کا استعمال کرو، کبھی اس کے اندر معنویت، تو 4 5 6 چیزیں مجاز کے اندر ہوتی ہیں۔ مسئلہ الداعی للمجاز، مجاز کی طرف دعوت دیں، جانتے کہ مجاز محتاج ہوتا ہے چند چیزوں کی طرف۔ مستعار منہ وہ ہے شکل مخصوص وہ شعر کی، مستعار لہو وہ ہے انسان بہادر، مستعار وہ ہے لفظ اسد کا، علاقہ یہ ہے بہادری، قرینہ جو پھیرنے والا، ارادہ کرنے معنی حقیقی سے طرف ارادہ کرنے معنی مجازی کے، وہ ہے یرمی کا لفظ، رائے تو اسد یرمی۔ داعی طرف استعمال کرنے مجاز کی، چونکہ جب تو ارادہ کرو کہ خبر دو ہاں جی بہادر کے دیکھنے سے، تو اصل تو یہ ہے کہ یوں کہ تو رائے تو شجاعن، پر جب تم نے کہا رائے تو اسدن، تو ضروری ہے کہ پایا جائے کوئی امر جو دعوت دے رہا ہو، طرف چھوڑنے استعمال کرنے وہ جو اصل ہے معنی مطلوب میں وہ حقیقت، اور استعمال کرنے اس میں جو وہ ہاں جی کیا بھی خلاف ہے اصل کے، وہ ہے مجاز۔ اور یہ داعی لفظی بھی ہو سکتا ہے، معنوی بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی لفظی، اب لفظی شروع ہو گیا۔ مثلا جو معنی حقیقی ہے، معنی جو حقیقی ہے وہ کڑوا لفظ ہے، خراب لفظ ہے، بات سمجھ آ گئی جی، اور جو لفظ مجاز کا ہے وہ میٹھا ہے، بات سمجھ آ گئی جی، میٹھا لفظ ہے۔ جس طریقے پر خن فنیق، خن فقیق، اس کا معنی جرت، بہادری، جرت، لیکن یہ لفظ ہے ہاں جی کیا بھی خراب کڑوا، اس میں مٹھاس نہیں ہے۔ شجاع کا لفظ مثال طور پر، یا اسد کا لفظ جو ہے مثال طور پر میٹھا ہے، تو مانا کبھی کبھی داعی لفظ ہوتا ہے، لفظی ہوتا ہے کہ بھئی وہ لفظ جو ہے اس میں کڑواہٹ ہے، زبان والے ہم بھی دیکھو کتنا اس کے ہاں جی کیا ہے استعمال کرنا زبان پر بھاری معلوم ہوتا ہے، جو لفظ مجازی ہے۔ اب جرت، فن فنیق، اس کا معنی بھی جرت بہادری ہے، اب اس لفظ کے اندر عذوبت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، خراب لفظ ہے۔ اسد کا لفظ جو مجازی ہے صحیح۔ اچھا کہتے ہیں کہ بھئی خاص ہونا لفظ بس لفظی، خاص ہونا لفظ کا، لفظ مجاز کا ساتھ مٹھاس کی، عذوبت کا مٹھاس، بس بسا اوقات لفظ حقیقت کا لفظ رقیق پتلا خراب، جس طرح لفظ خن حقیق مثال پر، اور لفظ مجاز کا اس سے زیادہ اغلب۔ یا صلاحیت رکھنا شعر کے لیے، یعنی شعر آپ بنا رہے ہیں، اگر آپ لفظ شجاع کا استعمال کریں تو وزن نہیں بنتا، اسد کا لفظ استعمال کرو تو وزن بنتا ہے، یہ ضرورت شعری بھائی، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی بہادری کو بیان کرنا ہے۔ اگر لفظ شجاع کا لفظ، یہ مثال دے رہا ہوں، مثال آگے پیچھے احد ہے ہاں جی، عدد کا لفظ، احد کا لفظ،
تو وہاں پر اصل کا لفظ تو فٹ آئے گا، شجاع کا لفظ تو فٹ نہیں آتا، تو کبھی ضرورت شیئی۔ آگے دوسری بات، کبھی ضرورت سجا بندی، نثر عبارت ہے تو سجا بندی کے لیے لفظ جو ہے وہ شجاع کا فٹ نہیں آتا، اصل کا لفظ وہی مثال دی جا سکتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بھئی یا صلاحیت رکھنا شعر کے لیے جب استعمال کیا جائے لفظ حقیقت کا تو نہیں ہوگی کلام موضوع، اگر استعمال کیا جائے لفظ موجود تو موضوع۔ یا سجا بندی، ہاں جی یہ سجا بندی ہوتی ہے، ہاں جی اگر کیا ہے فائدہ کانت سجع بل یا ہے کیا ہے بالدال، ہاں جی جس طرح احد عدد بس لفظ عدد کا درست ہوگا سجا بندی کے اندر، نہ کہ لفظ شجاع کا۔ یا اور اصناف بدائے، کلام کو خوبصورت بنانے والے اصناف، جس طرح تجنیس ہے مثال طور پر، لفظ ایک جیسے معنی اور جس طریقے کے اوپر ایک مثال ہے البدعۃ شرک الشرک، البدعۃ شرک الشرک، بدعت جو ہے وہ جال ہے شرک کا، شرک ہمیشہ بدعت کے ذریعے سے پھنساتا ہے اور کرتے 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 آدمی شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ تجنیس لفظ ایک جیسے شرک معنی اور تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر لفظ اگر جو جال کا جو حقیقی لفظ ہے نا وہ اگر استعمال کرتے تو تجنیس نہ بنتی، ختم لفظ اور استعمال کیا گیا نہیں، ویسے حقیقی لفظ تو ہے نا ہیلا وغیرہ بھی حقیقت تو یہ نا، اب اس کو شرط تعبیر کیا گیا تھا جال کے جال معنی میں جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یا تجنیس اس کی پس مساوقات حاصل و تدریس کا لفظ مجاز میں نہ حقیقت کی، جس پر البدعۃ شرک و شرک، ہاں جی بدعت جو ہے وہ جال ہے شرک کا، چونکہ شرک ہاں جی شرک یہاں پر مجاز جو استعمال کیا گیا ہے بوجہ ہم جنس ہونے شرک کے، چونکہ ان کے درمیان مشابہت اشتقاق اور معنی ہو، کہتے ہیں کبھی کبھی ہاں جی وہ دائی معنی ہوتا ہے، جس طرح آپ تعظیم کی خاطر ہاں جی کسی کو ابو حنیفہ کہہ دیں، یہ تو ابو حنیفہ ہے، تو یہاں پر جو دائی ہے وہ معنوی ہے، مانا اس شخص کو تشبیہ دی ہے آپ نے ابو حنیفہ دی ہے، ابو حنیفہ ہے، تو مطلب تعظیم کی خاطر تو یہاں پر دائی لفظی نہیں ہے، معنوی ہے کہ اس کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے لفظ مجاز کا، حالانکہ ابو حنیفہ تو مہمان ہے جو اپنے زمانے میں گزرا ہے، یہ تو ابو حنیفہ نہیں ہے، یہ تعظیم۔ یا کبھی کبھی تحقیر کی خاطر بدم جا گی، جس طرح ہم اج، ہاں جی ہم اج یہ چھوٹی مکھی کو کہتے ہیں جو خاص طور پر اس موسم میں انسان کو بڑا تنگ کرتی ہے، ادھر بیٹھی کبھی، تو اس کے لیے تحقیر کی خاطر ہم اج کا لفظ استعمال، ہم اج جو ہے وہ کسی خراب کیڑے کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اب شروع ہے کوئی دائی معنوی کے تعلیم، جس طرح مجاز لینا لفظ ابو حنیفہ کا واسطے کسی مرد ہاں جی عالم کے، یہ تحقیر کی جس طرح اشتہار کر ہم اج کا ہوا زباب الگ الگ کا بھیجا، یہ ہم آج کا لفظ جو ہے وہ ہاں جی کیا بھی جاہل کے لیے استعمال کرنا لفظ، حالانکہ ہم آج چھوٹی مکھی کو کہتے ہیں جو انسان کو تنگ کرتی ہے، تو جاہل بھی آتا ہے تو وہ یہ ہم آج ہے، تو یہ معنی مجاز ہے، جیسے تحقیق کی خاطر جس طرح اشتہار میں ہم آج کا ہوا زباب الصغیر، وہ چھوٹی مکھی جاہل کے لیے۔ اچھا، یا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ترغیب اور ترہیب کی خاطر دوسروں کو شوق دلانے کے لیے، جس طرح کسی مشروب کے بارے میں کہا جائے بھائی یہ تو آب حیات ہے، زندگی کا پیو تو انسان زندہ، اب یہ معنی حقیقی نہیں، معنی مجازی ہے، صرف دوسرے کو ترغیب ہاں جی، یا کسی شے کی ترغیب معنی ڈرانے کے لیے، نفرت دلانے کے لیے، بھائی یہ تو زہر ہے، بالکل یہ نہ پیو تو، حالانکہ زہر تو نہیں ہے لیکن مجازن اس کے لیے زہر کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ اس کو اس سے نفرت آوے، اس کو قریب نہ جاگے۔ کہتے ہیں کہ یہ ترغیب دوسرے کو شوق دلانا، نفرت دلانا، جس طرح خاص کرنا معنی مجازی کے ساتھ ترغیب کے اور ترغیب کے، جس طرح کے مانگوا لینا لفظ ماء الحیات آب حیات کا بعض مشروبات کے لیے تاکہ سامنے کو شوق ہو، اور مجازن استعمال کرنا زہر کو واسطے بعض مطعومات کے تاکہ سامنے کو جو ہے وہ اس سے کیا ہو گئی نفرت ہو۔ بس کہتے ہیں کہ مجاز کے اندر چند باتیں ہوتی ہیں جو آپ یعنی علامہ بیچارہ ہر ایک بات کو صاف کر کے سمجھا رہا ہے، ایک مستعار من ہو، اور ہے مستعار، اور ہے مستعار لہو، اور ہے علاقہ، اور ہے قرینہ، اور ہے داعی۔ جس طریقے پر اثر اور حیوان مخصوص جو ہے یہ کیا بھی مستعار من ہو ہے، انسان کے لیے اس کو استعمال کیا جو مستعار لہو ہے، لفظ اثر کا جو ہے مستعار ہے، قرینہ جو ہے وہ یرمی ہے،
بعد میں جاگی جی کہ بھئی جس سے پتہ چلے کہ معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہے. اور کیا بھی یہ علاقہ جو ہے وہ بہادری ہے، قرینہ جو ہے وہ یمی ہے. اور یہاں پر داعی جو ہے دعوت دینے والی شے کہ بھی کیوں معنی مجازی استعمال کیا گیا، اس کی بہادری کو بیان کرنے کے لیے. اگر صرف یوں کہا جاتا کہ زید شجاع، اس کی اتنی بہادری نہ ہوتی جس طرح کہ شعر کہنے میں ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ داعی کبھی لفظی ہوتا ہے کبھی معنوی ہوتا ہے. داعی لفظی مثال کا طور لفظ حقیقت والا جو ہے وہ کروا خراب ہے، اور اس کی جگہ پر اگر لفظ مجاز سے استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہے، یا ضرورت شعری کی مناسبت، یا سجا کرنے کی خاطر، یا تجویز کی خاطر، جس طرح شرک. ہاں جی اس کا معنی جال. تو حالانکہ اس کی جگہ پر اگر حقیقت جو لفظ ہے مطلب یہ ہے کہ بے ہیلا وغیرہ، تو ہاں جی تجویز نہ ہوتی تو شرک جال کا استعمال کیا گیا. کبھی اس کے اندر کیا بھی معنوی ہوتی ہے، جس طرح کہ کسی شخص کو ابو حنیفہ کہہ دے دینا مجازن، تو صرف اس کی تعلیم کی خاطر، یا کسی جاہل کو ہم آج کہہ دینا ایک تنگ کرنے والی مکھی کو، یا ترغیب ترہیب کی خاطر کسی کو شوق دلانا، سر دلانے کے لیے شوق دلانے کے اس مشروب کو کہنا ماء الحیات ہے، بھائی آب حیات ہے، حیاتی کا پانی ہے، جب پیے تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے. یا مثال پر ترغیب دینے کے لیے کہ بھی یہ زہر ہے. کرامت اولیاء کا انکار کیا، کرامات کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر کسی امتی کے ہاتھ پر بھی اس قسم کی باتیں جو ہے وہ ظاہر ہوں تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ بھئی کرامت ہے یا معجزہ ہے، نبی ہے یا غیر نبی ہے. علامہ اس کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کسی ولی کے ہاتھ پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ درحقیقت نبی کا معجزہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بھئی جب کسی ولی کے ہاتھ پر وہ معجزہ تو اس کا معنی دین برحق، دین برحق جو ہے وہ نبی برحق سے. تو معلوم ہوا کہ جو ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو وہ حقیقت میں یعنی نبی کا معجزہ. یعنی یوں سمجھو کہ نبی کے معجزے دو قسم کے ہو گئے، ایک ہو گیا براہ راست، ایک ہو گیا بالواسطہ. یہ بالواسطہ نبی کا معجزہ ہے، بھائی نبی کا کمال ہے. جبکہ دلیل تکلیف کی معتزلہ جو ممکن ہے کرامت اولیاء کی کا اگر ممکن ہو ظاہر ہونا خوارق عادات کا اولیاء سے تو البتہ مشتبہ ہو جائے گا ساتھ معجزے کے، تو نا تمیز رہے گی نبی کی غیر نبی کی طرف سے. اشارہ کے طرف جواب کیا اپنے قول کے ساتھ کہ یہ ظاہر ہونا خوارق عادات کا ولی سے جو کہ ایک امتی ہے، یہ معجزہ حقیقت میں اس پیغمبر کا جو ظاہر ہوا ہے. یہ کرامت کسی ایک امت کے لیے چونکہ ظاہر ہوتا ہے اس کرامت سے کہ واقعی ولی ہے، اور ہرگز ولی نہیں ہو سکتا ہاں جی مگر یہ کہ وہ حق محق ہو، حق بجانب ہو اپنے دیانت میں. اور دیانت اس کی چاہے اقرار بالقلب اور اقرار دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ رسالت اپنے رسول کے، اور پھر طاعت بھی کرتا ہے اپنے رسول کے اوامر میں نوائی میں. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مستقل کہ بھائی میں نے کسی کی تابع دار نبی کی تابع داری نہیں کی، میرا ذاتی کمال ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو اختلاط کہیں گے. کہتے ہیں کہ دعویٰ کرے ولی مستقل ہونے کا خود اور نا مطابق تو ولی ہو نہیں سکتا، اور اس کے ہاتھ پر ان کی بات ظاہر نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ عمل جو خارق للعادت بنسبت نبی علیہ السلام کی معجزہ ہے، چاہے ظاہر ہو آپ سے یا کسی امتی سے، اور بنسبت ولی کے کرامت ہے کیونکہ یہ خالی ہے دعوی نبوت سے، نبوت سے جو ظاہر اس کی طرف. بس نبی کے لیے علم ہونا ضروری ہے کہ میں نبی ہوں، اور قصد بھی ہو کہ بھائی میں خوارق عادت کو ظاہر کر رہا ہوں ہاں جی، اور حکم لگانا قطعی ساتھ موجب معجزات کی واقعی من جانب اللہ بخلاف ولی کے وزنی ہے ہوتی ہے کبھی. بہرحال افضل البشر بعد نبینا، ہمارے نبی کے بعد افضل قدیم بشر جو ہے وہ ابو بکر، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر علی مرتضیٰ. اعتراضات آ رہے ہیں. افضل بشر بعد ہم کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا افضل بعد الانبیاء، لیکن بعدیت زمانی مراد بھی ہے کیونکہ ہاں جی بعد انبیاء کے بعد تو مانا زمانے کے لحاظ سے بعدیت مراد بھی ہمارے نبی کے بعد، تو ہمارے نبی کے بعد جب ہوئے تو باقی انبیاء کے بعد بھی ہو گئے. احسن بہتر یہ تھا کہ کہا جاتا بعد انبیاء کے، لیکن ارادہ کے بعد زمانیہ، اور ہمارے کیا نبی کے بعد تو کوئی نبی ہے بھی نہیں. حال بتا جی یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کرنی پڑے گی ہاں جی، اگرچہ وہ نئے نبی بن کر کے نہیں آئیں گے لیکن آپ کی امتی 12 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فوت نہیں ہے.
لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، بات ہمارے نبی کے اس باوجود ضروری ہے تخصیص کرنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اگر ارادہ کیا جائے. اگر کوئی یوں کہے ہر بشر جو آپ ہمارے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اعتراض پڑے گا، کیونکہ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو افضل البشر. اور کیونکہ اگر ارادہ کیا جائے ہر بشر جو موجود ہمارے نبی کے بعد، تو یہ بات قانون ٹوٹ جائے گا ساتھ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اگر یوں کہا جائے کل بشر یولد بعدہ، ہر بشر جو آپ کے بعد پیدا ہوگا، تو پھر صحابہ تو پھر اس وقت صحابہ پر تفضیل نہ، چونکہ صحابہ تو پیدا ہو چکے تھے نا، ورنہ ہر بشر جو آپ کے بعد پیدا ہو اس سے افضل، تو پھر صحابہ سے فضیلت ثابت نہ ہوگی، کیونکہ صحابہ تو بعد آپ سے سن میں بڑے، اور صحابہ تو آپ کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے. یہ نہیں کہ بھائی اگر یوں کہا جائے کہ افضل ان تمام انسانوں سے جو آپ کے بعد پیدا ہوں گے، تو اب ظاہر بات ہے کہ صحابہ سے تو پھر فضیلت نہ ہوئی، کیونکہ صحابہ تو پہلے پیدا ہو چکے نا، بعض تو آپ سے بڑے تھے، بعض آپ کے زمانے میں. اگر ارادہ کیا جائے ہر بشر جو آپ کے بعد نہ پیدا دے گا فضیلت کے صحابہ پر، اگر یوں کہا جائے کہ ہر بشر جو موجود روح زمین پر اس وقت، تو پھر تابعین سے فضیلت، تابعین کا ابھی تک موجود ہی نہ ہوئے نا. بہرحال شکے نکالتا ہے. اگر ارادہ کیا جائے ہر بشر جو موجود اوپر منہ زمین کے تو نہ فائدہ دے گا فضیلت تابعین اور ان کے ماں باپ. اگر ارادہ کیا جائے ہر بشر جو موجود زمین پر کسی نہ کسی وقت، تو پھر وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بھی ٹوٹے گا. تو بہرحال یہ کچھ الفاظ کے اندر سمجھو کہ یہ اشتباہ ہے. ابو بکر صدیق جس نے پیغمبر کی تصدیق کی نبوت میں بغیر کسی سوچ بچار طرح سے، بغیر کسی توقف کے، اور معراج میں بھی آپ کی تصدیق کی بغیر تردد کے، پھر فاروق جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا فیصلوں میں جھگڑوں میں، پھر عثمان ذی النورین کیونکہ نبی اسلام نے اپنی بیٹی رقیہ اس کے نکاح میں، جب اس کی وفات ہوئی تو نکاح میں بھی ام کلثوم، جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے کہا کہ اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو میں اس کی نکاح میں دیتا. پھر علی مرتضیٰ جو خدا کے بندے مخلص اصحاب رسول سے کہتے ہیں کہ ہم نے اسلاف کو اس طریقے کے اوپر پایا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس ضرور کوئی دلیل ہوگی ترتیب کی. اگر ان کے پاس دلیل نہ ہوتی تو یوں ترتیب صحابہ میں ذکر نہ کرتے. ظاہر یہ ہے کہ اگر نہ ہوتی اسلاف کے پاس کوئی دلیل اسی ترتیب پر کوئی اس کے ساتھ فیصلہ نہ کرتے. علامہ اس بات کو دیکھ کر کے بعد لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ تھا. کہتا ہے کہ ہم دلائل کو متعارض پاتے ہیں. بعض دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان جو ہے وہ افضل، بعض دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ جو ہے وہ افضل ہے. لیکن ہم پاتے ہیں دلائل جانبین کے، مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ عثمان اور حضرت علی کے متعارضہ، اور نہیں پاتے ہم اس مسئلے کو جو اس کے ساتھ تعلق جو کوئی عمل یا اس میں تک توقف کرنا مفید ہوگا. واجبات میں اسلاف توقف کر سکتے بیچ فضیلت عثمان کے کیسے کہ کیا علامات سنت اہل سنت تقدیم الشیخین محبت اور خطرین دونوں کو اکٹھے بیان کیا ہے. خطرین داماد، فضیلت تو تم شیخین کو اور محبت رکھو، دو پیغمبر کے دامادوں سے یہاں پر کسی ایک دوسرے پر فضیلت نہیں دی گئی تو معلوم ہو کرے. لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر افضلیت مراد کثرت ثواب ہے تو توقع، اگر کثرت فضائل تو پھر علامہ کہتے توقع کی بات نہیں، حضرت علی کے فضائل زیادہ ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے کہا کہ شیعہ. اچھا، انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ارادہ افضلیت سے کثرت یہ ثواب نہیں تھا ہے، کثرت ثواب قیامت کے دن ان کو ثواب جو ہے وہ زیادہ ملے، تو پھر تو توقف کے لیے کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اگر ارادہ کیا جائے کثرت وہ جو شمار کرتے ہیں اکرم فضائل، تو پھر اس میں توقع نہیں، حضرت علی کے من فضائل زیادہ ہے. خلافت ان کی اسی ترتیب پر رہی ہے، حضرت ابوبکر پھر عمر پھر عثمان پھر اگچی، اور خلافت نیابت ان کی رسول صلی قائم کرنا دین کے بائیں حیثیت کی واجب ہے. تمام امت پر اتباع اسی ترتیب پر رہی ہے. یہ خلافت بعد رسول کے ابوبکر عمر کی، پھر عمر کی، پھر عثمان کی، پھر علی کی، اس لیے کہ صحابہ جمع ہوئے تھے. جس دن آپ کی وفات ہوئی تھی بھی سقیفہ بنو ساعدہ، اب بھی وہاں پر چار دیواری ہے اور وہاں پر کلہ گھاس وغیرہ لگا ہوا ہے، جگہ چھوڑی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے اندر. سقیفہ بنو ساعدہ، یہاں پر بیٹھ کر کے صحابہ نے مشورہ کیا تھا، اور پکا ہوا
ان کی رائے بعد مشورے کے اور کچھ اختلاف کے جھگڑا کرنے کے اوپر خلافت ابو صدیق کے بس اس پر سب نے اجماع کر دیا. حضرت جا کے جی لیکن شیعہ صحابہ کے اجماع کو مانتے ہیں اور من مانی کرتے ہیں. حضرت علی نے بھی بیعت کی. تمام لوگوں کے سامنے بات توقف کے جو کچھ تھا اگر خلافت حق اگر نہ ہوتی خلافت حق ابو صدیق کا نہ متفق ہوتے حضرت علی بھی جھگڑا کرتے جس طرح حضرت امیر معاویہ سے جھگڑا کیا اور اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث کوئی نص ہوتی تو اس کو پیش کرتے جس طرح شیعہ کہتے ہیں. حالانکہ حضرت علی نے کوئی نص پیش نہیں کی کوئی حدیث پیش نہیں کی معلومات ہے واللہ تبدیٰ البتہ حجت پر تصور پر اگر اس کے حق میں کوئی نص ہوتے جس طرح شیعہ کا خیال ہے. کس طرح متصور ہو سکتا ہے کہ حق اصحاب وسلم کے اتفاق نہ پر غلط بات کے اور چھوڑنے سے عمل کے ساتھ مت والے. پھر ابو بکر جب اپنی زندگی سے نا امید ہوئے عثمان کو بلایا اس پر اپنے ولی عہد کیا بھی جو کتاب سے یا خط تھا اس کو پڑھوایا حضرت عمر کے لیے. جب لکھا اور اس پر مہر لگے اس کو نکالا لوگوں کی طرف حکم کیا کہ بیعت کریں جو صحیفے میں ہے بس بیعت کی یہاں تک کہ گزرا یہ صحیح حضرت علی کے ساتھ. اس نے بھی کہا بایعنا لمن فیہا لئن کان عمر ہم نے بھی بیعت کی اگر عمر باہر کا واقع ہوا اتفاق اور خلافت. پھر حضرت عمر شہید کر دیے گئے اور چھوڑ گئے خلافت 6 آدمی کے درمیان شورا یعنی 6 رکنی کیا بھی وہ مشورتی کمیٹی چھوڑی. حضرت عثمان علی عبد الرحمن بن عوف طلحہ زبیر سعد بن ابی وقاص. پھر حوالے کیا معاملہ کیا بھی 5 نے طرف عبد الرحمن باقی 5 نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ آپ جس کو چنیں ہماری بھی اس کے ساتھ ہاں اور راضی ہوئے اس کے فیصلے کے ساتھ. چنانچہ اس نے حضرت عثمان کے انتخاب کیا اور بیعت کی تمام صحابہ کی موجودگی میں بس صاحب نے بیعت کی اور تابع داری اس کے عوامت کی اور اس کے ساتھ جمعے اور عیدیں پڑھی. یہ اجماع ہو گیا. پھر حضرت عثمان شہید کر دیا گیا. معاملہ یوں ہی کیا بھی وہ چھوڑ دیا گیا مطلب بغیر کسی تعین کے. بس اجماع کیا بڑے مہاجرین انصار نے حضرت علی سے اور التماس کیا اسے قبول کرنے خلافت بیعت کی. اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے افضل تھے اور اول سے ساتھ خلافت کے. باقی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے آپس میں جنگیں ہوئی اختلاف ہوا وہ اجتہادی غلطی تھی غلط فہمی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا فی الحال جو ہے وہ کیا احتساب یا بدلہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ حکومت کمزور. حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ نہیں جی حکومت ہے آپ کے پاس طاقت ہے فی الفور ان باغوں سے بدلہ لو. اسی کا اختلاف ہوا تاکہ وہ جو واقع ہوئے مخالفت جنگیں وہ نظام خلافت میں نہیں تھا بلکہ ایک اجتہادی ہوتی تھی. باقی جو واقع ہو اختلاف شیعہ اور اہل سنت